خانقاہ کے سائے میں قسط نمبر 1۔ عورت ہمارے گاؤں کے باہر بے ہوش پڑی تھی۔ گاؤں والے مجھے اپنا لیڈر سمجھتے تھے۔ مجھے اطلاع ملی تو جا کے دیکھا وہ زندہ تھی۔ بڑی خوبصورت عورت تھی، عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ ہمارے گاؤں کی نہیں تھی۔ میں اسے اپنے گھر اٹھوا لایا۔ یہ وہ دن تھے جب دوسرے جنگ عظیم میں جاپان ہتھیار ڈال چکا تھا اور جرمنی کی فوجیں شکست کھاتی تیزی سے پسپا ہو رہی تھیں۔ میں 1 مہینے کی چھٹی پر گاؤں آیا ہوا تھا۔ میں فوج میں ایجوکیشن صوبے دار تھا۔ تعلیم تو میری میٹرک تھی۔ آرمی کے امتحان پاس کر کے میں اندھوں میں کانوں کا راجا بن گیا تھا۔ گاؤں میں میری حیثیت یہ تھی کہ میرے مشورے اور فیصلے مانے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو میری صوبے داری تھی، دوسری وجہ یہ کہ جنگ عظیم میں فوجی کا رعب چلتا تھا۔ انگریز بادشاہ نے ہمیں لڑانے کے لیے بہت زیادہ پھونک دے رکھی تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں اونچی ذات کا فرد تھا۔ زمین اور جائیداد بے شمار تھی۔ میرے خاندان میں مرد بھی بہت تھے۔ دیہات میں یہی چیزیں انسان کو بادشاہ بناتی ہیں۔ صبح سویرے کسی نے اس عورت کو گاؤں کے باہر پڑے دیکھا تو اسے کسی نے ہاتھ نہ لگایا۔ مجھے اطلاع دی گئی۔ گھر لانے کے بعد دیکھا کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ عام دیہاتی عورتوں کی طرح وہ گندمی یا سانولے رنگ کی نہیں تھی۔ اس کے منہ میں پانی ٹپکایا، پھر قطرہ قطرہ دودھ دیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نیم حکیم بھی تھا۔ اس نے اسے کچھ سنگھایا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی، منہ سے کچھ نہ بولی، ڈرے ہوئے بچے کی طرح باری باری سب کو دیکھتی رہی۔ میری بیوی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی کہ وہ اپنے ہی گھر میں ہے، گھبرائے نہیں۔ میں نے بھی اسے دلاسا دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اسے لیٹے رہنے کو کہا تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پلا کر اسے دودھ پلایا گیا۔ میرے گاؤں کا کوئی آدمی آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کون سا گاؤں ہے؟ میں اس گھر میں کس طرح آئی ہوں؟ اس نے نحیف آواز میں اتنے سارے سوال کاٹ ڈالے۔ ہم میں سے کسی نے اس گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ تو اس نے پوچھا میرا گاؤں کتنی دور ہے؟ مجھے شک ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کون سے گاؤں کی رہنے والی ہے۔ اس نے سب کو باری باری دیکھا اور کہا، پھر تم لوگ مجھے میرے گاؤں بھیج دو گے؟ تم اپنے گاؤں نہیں جانا چاہو گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر ہلا کر سرگوشی میں کہا۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ کسی چھوٹے گھر کی عورت نہیں لگتی تھی۔ وہ پاگل بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ اپنے گاؤں نہیں جائے گی تو اور کہاں جائے گی؟ میں تھانے جا رہی تھی۔ اس نے کہا، تھانہ کتنی دور ہے؟ تم مجھے تھانے پہنچا دو۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں جا کے کیا کرو گی؟ جواب دینے کی بجائے وہ گھبرا گئی۔ میں اسے یہ پوچھنا ضروری سمجھتا تھا کہ وہ تھانے کیوں جا رہی ہے۔ وہ مظلوم لگتی تھی۔ دیہاتی علاقے میں اس زمانے میں بھی عورت کو مویشی اور کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی عورت کی حیثیت اور حالت وہی ہے۔ وہ زمانہ ہندوؤں اور سکھوں کا تھا۔ ان دنوں ہمارے علاقے کے تھانے میں تھانے دار سکھ اور اس کا اسسٹنٹ ہندو تھا۔ وہ خبیث لوگ تھے۔ عورت مسلمان اور خوبصورت تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ اکیلی ان کے پاس چلی گئی تو ان کے ہاتھوں خراب ہوگی، اسی لیے میں اسے پوچھنا ضروری سمجھتا تھا کہ وہ تھانے کیوں جا رہی ہے۔ اگر اس کا تھانے جانا ضروری ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، مگر وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ اتنے میں میرے گاؤں کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر چلنے کو کہا۔ میں باہر گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں گاؤں کے 2 آدمی ادھر سے گزرے۔ تو انہوں نے اسے پوچھا کہ ایک عورت ادھر سے گزری ہے۔ انہوں نے عورت کا حلیہ بھی یہی بتایا۔ وہ یہی عورت ہو سکتی ہے۔ اس آدمی نے یہ عقل مندی کی کہ انہیں یہ کہہ کر باہر کھڑا کر کے آیا کہ یہیں ٹھہرو، میں گاؤں میں کسی اور سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا انہیں یہ عورت دکھا دی جائے، وہ شاید اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے اندر جا کر اس عورت سے کہا کہ تمہیں 2 آدمی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہوگی۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈرانے کے لیے کہا، آؤ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ جوڑ دیے اور اس کے چہرے پر اداسی بہت ہی گہری ہوگی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور فرش پر بیٹھ کر اس نے میری بیوی کے پاؤں پکڑ لیے، پھر کبھی مجھے دیکھتی کبھی میری بیوی کو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتا دو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تھانے جانا ہوا تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ مان گئی۔ میں نے اپنے اس آدمی سے کہا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اس گاؤں میں کسی عورت کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سب کو باہر نکال کر اسے بہت ہی تسلی دی، اسے ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ اسے پوچھا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی اور اتنی کمزور کیوں ہے۔ صرف 15 دن گزرے، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں بھی چلنے کے قابل نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگی۔ میں نے باہر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ عورت تو اس حالت میں ہے۔ میری بیوی نے اسے فوراً لٹا دیا اور معلوم نہیں کیا کیا اور اسے کیا دیا۔ میں باہر رہا، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ بیوی باہر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ سو گئی ہے۔ وہ 3-4 گھنٹے سوتی رہی۔ وہ جاگی تو میری بیوی نے اسے مقوی چیزیں کھلائیں۔ میں جب اندر گیا وہ اچھی حالت میں تھی۔
مجھ سے کہنے لگی اگر آپ سچے دل سے مجھے اپنی بہن سمجھیں تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں اور تھانے میں کیوں جا رہی تھی۔ اگر دھوکہ دینا ہے تو مجھے اللہ کے حوالے کر دیں، وہ تو انصاف کرے گا۔ میں اسے جس طرح یقین دلا سکتا تھا دلا دیا اور اسے اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کر بہن کہا۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ 8 سال گزرے اس کی شادی ہوئی تھی، 5 ساڑھے 5 سال بعد اس کا خاوند مر گیا۔ اس سے پہلے اس کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا تھا جو 1.5 سال کا ہو کر مر گیا تھا۔ خاوند مرا تو اس نے قسم کھا لی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اس کا خاوند بہت ہی اچھا تھا اور اسے اپنے دل سے نہیں اتار سکتی تھی۔ خاوند کمزور خاندان کا آدمی تھا اور یہ عورت بھی ایسے ہی خاندان کی تھی۔ اب اس کی ماں تھی اور باپ، وہ انہی کے پاس رہتی تھی۔ دیہات میں جس خاندان میں مرد بہت کم ہوں اسے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اسے دوسری شادی کے لیے کہا گیا، وہ نہ مانی۔ بعض نے تو اسے پھانسنے کی کوشش کی، اشارے کیے، پیغام بھیجے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے تحفوں یا مالی لالچ سے نہیں خریدا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی زمین بہت تھی۔ یہ انہوں نے بٹائی پر دے رکھی تھی، اسے کھانے اور پہننے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ دوسروں کو کھلا اور پہنا سکتی تھی۔ اس کے گاؤں میں اکثریت ایک ذات اور برادری کی تھی۔ اس گاؤں میں سب مسلمان تھے، کوئی سکھ نہیں تھا۔ میں جلندھر کے علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں دیہاتی علاقے میں سکھ کاشتکار اور زمیندار بھی بہت تھے، لیکن یہ گاؤں مسلمانوں کا بلکہ اسی برادری کا تھا۔ اس برادری میں ایک گھرانہ لاٹھ بازی اور بدماشی میں مشہور تھا۔ ان کا زمیندارہ تھا، نمبرداری بھی اسی گھر میں تھی۔ 4-5 بھائی تھے جو کسی کو سر اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ ان بھائیوں میں سے ایک کی بیوی مر گئی تھی۔ اس کی قریبی رشتہ داری میں لڑکیاں تھیں۔ اسے دوسری شادی کے لیے کہا گیا، لیکن اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کی ماں پیغام لے کر گئی تو اس عورت نے اپنی زبان سے صاف جواب دے دیا، اس آدمی کو آپ اختر حسین کہہ لیں اور عورت کو زینب۔ مجھے صحیح نام ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ اختر حسین کو بہت برا لگا۔ اس نے زینب کو دھمکی بھیجی کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا، وہ 1 بار نہیں 100 بار انکار کرے۔ زینب عام طور پر خاموش رہتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے دھمکی سن لی، کوئی جواب نہ دیا۔ زینب خوبصورت تھی اور اختر حسین بھی کم نہیں تھا، بڑے اچھے جسم کا جوان تھا اور بہت دلیر۔ اس نے گاؤں کی ایک عورت کو زینب کے پیچھے ڈال دیا۔ اسے اختر اجرت دیتا تھا۔ یہ عورت زینب کے پاس جاتی اور اختر کی تعریفیں کرتی اور اسے بتاتی کہ کون کون سی خوبصورت لڑکی اختر پر مرتی ہے، مگر وہ اس زینب کے سوا کسی کے ساتھ بات تک نہیں کرتا۔ یہ عورت ایسے ہی جال پھینکتی رہتی اور اسے سبز باغ دکھاتی رہتی تھی۔ زینب اکثر ہنس کر ٹال دیتی یا صرف سن لیتی اور کہتی کہ خالہ، جسے میرے دل نے پسند کیا تھا وہ مر گیا ہے، اب دنیا کا کوئی مرد اچھا نہیں لگتا۔ بعد میں نے بھی اختر حسین کو دیکھا تھا اور میں حیران ہوا کہ زینب نے ایسے خوبصورت جوان کو پسند کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ صرف خوبصورت اور جوان ہی نہیں تھا، وہ مالدار زمیندار تھا اور 2-3 گاؤں پر اس کا روب اور حکم چلتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زینب کا کردار بہت اونچا تھا اور اس اپنے خامد کے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ اختر حسین زینب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی زینب کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اختر حسین کو قبول کر لے، مگر زینب نے ہاں نہ کہی۔ ماں کے ساتھ اس کا کئی بار لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ اس کا باپ کمزور طبیعت کا تھا۔ اس نے زینب کی منت کی کہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں سے بچنے کے لیے وہ شادی کر لے۔ زینب نے اس کی بھی نہ سنی۔ باپ غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور دوسری شادی کرنے سے انکار کر دے تو لوگ اس پر جھوٹے الزام لگانے لگتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو مویشی سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی حس اور کوئی روح نہیں ہوتی۔ مرد سمجھتے ہیں کہ عورت جو کچھ ہے صرف جسم ہے اور جسم کی ضروریات کے لیے اسے ہر وقت ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ زینب کے چال چلن کے متعلق بھی خسر پھسر شروع ہو گئی۔ ایک روز اختر حسین نے کھیتوں میں اس کا پیچھا کیا اور اسے الگ تھلگ لے جا کر روبدار انداز سے شادی کے لیے کہا۔ زینب نے اسے جذباتی طریقے سے بتایا کہ اس کا خامد اس کی نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ اختر حسین نے اسے اپنے متعلق کہا کہ اس کے مرے ہوئے خامد سے 100 درجے بہتر آدمی ہے۔ زینب نے ہاں نہ کی۔ اختر نے اسے دھمکی دی کہ اسے اغوا کر سکتا ہے، کوئی ایسا دلیر مرد ابھی پیدا نہیں ہوا جو اسے چھڑا لے گا، تم زبردستی کر سکتے ہو۔ زینب نے اطمینان کے لہجے میں کہا، مجھے اللہ کی ذات کے سوا بچانے والا کون ہے؟ میرا ایک بھی بھائی ہوتا تو میں تمہاری دھمکی کا جواب کسی اور طریقے سے دیتی۔ تم مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاؤ گے تو میں تم سے نفرت کروں گی اور تم محسوس کرو گے کہ تم کہیں سے ایک پتھر اٹھا لائے ہو۔ تم گیدڑوں اور گدھوں کی طرح میرے جسم کو نوچتے رہو گے اور میں تمہیں حقیر سمجھتی رہوں گی۔ کیا اب تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ اختر حسین نے پوچھا۔ نہیں، زینب نے کہا، نفرت کیوں کروں؟ اللہ تمہیں زندگی دے، تم اتنے خوبصورت جوان ہو، دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، مگر شادی نہیں کروں گی۔
اس کے بعد اختر نے اسے کئی بار روک کر شادی کے لیے کہا۔ آخر تنگ آ کر اسے یہ دھمکی دی کہ اسے بدنام کر دے گا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ زینب نے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے مسکرا کر کہا، میں نیک نام تو رہی ہی نہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں نے کہا ہے کہ میں رات کو فلاں اور فلاں کے پاس جاتی ہوں، میری بدنامی میں جو کسر رہ گئی ہے وہ تم پوری کر لو۔ یہ حربہ بھی ناکام رہا تو اختر حسین نے ہتھیار ڈال دیا اور اس نے، جیسے افسانہ نویس لکھا کرتے ہیں، زینب سے محبت کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر اسے صرف عورت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس جیسی 10 جوان عورتیں خرید سکتا تھا، لیکن زینب اسے اچھی لگتی ہے۔ اختر حسین نے اسے کوئی تحفہ پیش کیا جو زینب نے نہ لیا۔ اختر نے اسے قسمیں کھا کر یہ بھی کہا کہ وہ اس کی محبت قبول کر لے تو وہ اس کے جسم کو ہاتھ میں نہیں لگائے گا۔ زینب نے کہا کہ میں محبت ضرور قبول کر لوں گی، شرط یہ ہے کہ مجھے بہن بنا لو، میرا کوئی بھائی نہیں۔ اختر سٹپٹایا۔ یہی تو اس کا مسئلہ تھا کہ اسے بہن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زینب نے اسے بھاگنے کی کوشش کبھی نہ کی، نفرت کا اظہار بھی نہ کیا، اسے دھتکارا بھی نہیں، اس کے رعب اور دھمکیوں کو بھی تسلیم کرتی رہی اور دامن بھی بچاتی رہی۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جب مجھے قصہ سنا رہی تھی وہ تو ٹھہرے لہجے میں بول رہی تھی، اس کا یہ لہجہ میرے دل پر اثر کر رہا تھا، اس کے انداز میں بناوٹ اور جھوٹ نہیں تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے لہجے اور انداز نے اختر حسین کو پریشان کر دیا ہوگا۔ اس نے سنایا کہ اختر نے محبت کا اظہار کیا تو اس نے اختر کی محبت قبول کر لی، مگر اس کا مقصد پورا نہ کیا۔ پھر اختر نے تنگ آ کر اسے بدنام کرنے کی مہم چلائی، اسے قتل کی دھمکی دی۔ اس دھمکی کے جواب میں زینب نے کہا، یہ طریقہ ٹھیک ہے، مجھے قتل کروا دو اور میری لاش کے ساتھ شادی کر لینا۔ ایک روز اختر نے اس کے گھر آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، زینب مان جاؤ، میں تمہیں شرعی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اب تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارا رشتہ مانگ رہا ہوں اور تم انکار کر رہی ہو، یہ میرے خاندان کی بے عزتی ہے، اور جب تم میرے ساتھ شادی کر لو گے تو تمہارے خاندان کی اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ زینب نے کہا، سارے گاؤں میں تو تم نے مشہور کر دیا ہے کہ زینب بدکار اور بد چلن ہے، تم مجھے شرعی بیوی بنا کر گاؤں میں سر اونچا کیسے کر سکو گے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اختر حسین نے غصے سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو۔ زینب نہ مانی۔ اسے یہ افسوس ضرور تھا کہ اس کا باپ غم سے اور زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ غم باپ کا ہی تھا کہ اس کی جوان بیٹی بیوہ ہو کر گھر بیٹھی تھی اور اتنے کھاتے پیتے گھر اور ایسے خوبصورت آدمی کا رشتہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ زینب نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا مرحوم خامد اسے خواب میں ملا کرتا ہے اور اسی ملاقات کو کافی سمجھتی ہے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں تھی، وہ خاموشی سے ہر کسی کی بات برداشت کرتی رہی۔ دیہاتیوں کی سب سے خطرناک کمزوری توہم پرستی اور پیر پرستی ہے۔ بیچارے پسماندہ لوگ اپنی تقدیر خود تو نہیں بنا سکتے، ان کی عقل پر ملا اور شاہ جی سوار رہتے ہیں۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پیر یا شاہ جی کے قدموں میں جا سر رگڑتے ہیں اور نظر و نیاز دے کر دعا اور تعویذ حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو بھی ملا اور شاہ جی کا پیٹ بھرتے اور مزاروں پر دیے جلاتے ہیں۔